الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صراط مستقیم کورس کا سبق نمبر 1، اس میں 5 باتیں بیان ہوں گی: قرآن مجید کی آیت، حدیث مبارک، عقیدہ، مسئلہ اور دعا۔ سٹارٹ لیتے ہیں سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت کا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النحل آیت نمبر 98 میں ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ قرآن مجید پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان مرد یا عورت قرآن کریم کی تلاوت شروع کرے تو تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم سورۃ قریش شروع کریں تو ہم یوں سٹارٹ لیں گے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ تو جب بھی قرآن مجید ہم پڑھیں تو قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ حدیث مبارک، مصنف عبدالرزاق، والیوم نمبر 2، پیج نمبر 56، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے: ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول قبل القراءة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب بھی قراءت شروع کرتے تھے، یعنی قرآن مجید پڑھنا شروع فرماتے تو قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو قرآن مجید کی آیت سے بھی اور حدیث مبارک سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے۔ نمبر 3، عقیدہ۔ عقیدہ آج کا جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز خود بخود وجود میں نہیں آئی، بلکہ وہ کسی بنانے والے کی محتاج ہوتی ہے۔ اس لیے اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ کائنات میں خود بخود، کائنات جو پوری کی پوری ہے، یہ کائنات بھی خود بخود وجود میں نہیں آئی، بلکہ اس کو بنانے والی بھی کوئی ذات موجود ہے، اور وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ ویسے بھی ہم سمجھانے کے لیے بات عرض کرتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے سامنے یہ مائک موجود ہے۔ اب اس مائک کو دیکھ کر بندہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ مائک کو بنانے والا کوئی ہے، انجینئر ہے۔ ہمارے سامنے یہ بلڈنگ موجود ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلڈنگ کو بنانے کے لیے ایک مستری اور مزدور موجود ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ ریل چلا رہا ہے تو ریل کو بنانے والا بھی کوئی موجود ہے۔ غرض ہم دنیا میں اپنے دائیں بائیں بہت سی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ جن سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ تو جب ہم پوری کی پوری کائنات کی طرف نظر دوڑائیں، آسمان کی طرف، زمین کی طرف، اس کی ہریالی کی طرف، پہاڑوں کی طرف، بادلوں کی طرف، خود انسان کی طرف، مخلوقات کی طرف، جانوروں کی طرف، درندوں کی طرف، پرندوں کی طرف، چرندوں کی طرف، مختلف اشیاء اور مختلف چیزیں جو ہمیں دنیا میں نظر آتی ہیں، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو بھی بنانے والی کوئی ذات موجود ہے، اور وہ ذات اللہ کی ذات ہے۔ تو آج کے ہمارے عقیدے کا خلاصہ وجود باری تعالیٰ، ان اللہ تعالیٰ موجود ہیں اور اس کائنات کو بنانے والے ہیں۔ نمبر 4، مسئلہ۔ دیکھیں سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ نجاست کسے کہتے ہیں۔ نجاست پلیدی کو کہتے ہیں، گندگی کو کہتے ہیں اور ناپاکی کو کہتے ہیں۔ کوئی چیز ناپاک ہو گئی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پر نجاست لگی ہے۔ کوئی چیز گندی ہو گئی آپ کہیں گے کہ یہ نجس ہے، یہ نجاست آلود ہے۔ نجاست کی ابتداء 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، نجاست حقیقیہ اور نجاست حکمیہ۔ نجاست حقیقیہ کسے کہتے ہیں
ایسی نجاست جو انسان کو دیکھنے سے نظر آئے، اسے نجاست حقیقیہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کپڑے پر شراب لگی ہو نظر آتی ہے، کپڑے پر پاخانہ لگا ہو نظر آتا ہے، اسی طرح کوئی گندی چیز لگی ہو جو نظر آنے والی ہو، یہ نجاست حقیقیہ ہے۔ نمبر 2، نجاست حکمیہ اس نجاست کو کہتے ہیں جو آنکھوں سے نظر نہ آئے لیکن ہو نجاست، ہو ناپاکی، ہو پلیدی۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ ناپاک آدمی قرآن مجید کو نہیں چھو سکتا۔ ایک آدمی کے ہاتھ میں کچھ لگا ہوا نہیں ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا وضو نہیں ہے، تو وضو نہ ہونا یہ بھی ناپاکی ہے۔ ایک آدمی ہے، ہم کہتے ہیں ناپاک آدمی مسجد میں نہ جائے، اس کو غسل کی ضرورت تھی، غسل نہیں کیا ہوا تھا، اب یہ ناپاک ہے۔ تو غسل نہ کیا ہوا ہونا اور وضو نہ کیا ہوا ہونا یہ ایسی نجاست ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، اس لیے اس نجاست کو کہیں گے نجاست حکمی۔ پھر نجاست حقیقیہ، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 نجاست غلیظہ، نمبر 2 نجاست خفیفہ۔ اس کی بالکل سمپل ڈیفینیشن سمجھ لیں۔ نجاست غلیظہ یہ ہے کہ ایسی پاکی، ناپاکی، ایسی پلیدی اور ایسی گندگی جس کا گندا ہونا، جس کا پلید پن بہت سخت ہو، بہت گہرا ہو اور اس کی تھوڑی سی مقدار معاف ہو، زیادہ مقدار معاف نہ ہو، اسے کہیں گے نجاست غلیظہ۔ اور نجاست خفیفہ ایسی نجاست کہ جس کی ناپاکی، جس کی گندگی اور جس کا گندا پن ایسا ہو کہ جو بہت زیادہ سخت نہ ہو، اور اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کی زیادہ مقدار بھی معاف ہوتی ہے۔ وہ آگے آ رہی ہے کہ کتنی مقدار اس کی معاف ہوتی ہے۔ تو نجاست حقیقیہ کی 2 قسمیں ہو گئی، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ کی میں نے ڈیفینیشن آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اور اس کی مثال استاذ محترم کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ مثلا شراب ہے، شراب یہ نجاست غلیظہ ہے۔ انسان کا پیشاب ہے، پاخانہ ہے، انسانی خون ہے، اسی طرح منی ہے، یہ نجس ہے، یعنی نجاست غلیظہ ہے۔ اسی طرح مرغی ہے، مرغابی ہے اور بدخ ہے، ان کی جو بیٹ ہوتی ہے، ان کی بیٹ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اسی طرح حرام جانور، ان کا جو پیشاب ہے، یہ پیشاب بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اسی طرح جو حلال جانور ہیں، مثلا گائے ہے، بھینس ہے، ان کا جو گوبر ہے یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بکری ہے، بھیڑ ہے، ان کی جو مینگنی ہے یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ نجاست غلیظہ کا حکم کیا ہے، اس کو ذرا سمجھنا ہے۔ نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر انسان کے جسم پر لگتی ہے یا اس کے کپڑوں پر لگتی ہے تو ہم مقدار دیکھیں گے۔ اگر اس کی مقدار ایسی ہے کہ جو تقریباً 1 درہم کے برابر، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہتھیلی بھر، کیا مطلب، یوں سمجھے کہ جس کا ڈائیمیٹر 1 انچ ہو، تو اتنی نجاست اگر جسم پر لگی ہو یا اس سے کم لگی ہو تو اس کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ نجاست غلیظہ 1 انچ ڈائیمیٹر کے جو دائرہ ہے، جو اس کا سرکل ہے، اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر اس نجاست کے ساتھ انسان کی نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 2 نجاست خفیفہ کا حکم کیا ہے، اور نجاست خفیفہ کہتے کس کو ہیں؟ نجاست خفیفہ میں حرام جانوروں کی بیٹ، یہ نجاست خفیفہ ہے۔ اسی طرح تمام حلال جانور، جس طرح بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، ان کا جو پیشاب ہوتا ہے یہ بھی نجاست خفیفہ ہے۔ اب نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے کہ اگر انسان کے کپڑوں پر لگتی ہے یا انسان کے بدن پر لگتی ہے تو دیکھا جائے گا کہ بدن کے جس حصہ پر لگی ہے اس بدن کے حصہ کے 1/4 حصہ کے برابر یا اس سے زائد لگی ہوئی ہے یا 1/4 حصہ سے کم لگی ہوئی ہے۔ اگر 1/4 حصہ کے برابر یا 1/4 حصہ سے زائد لگی ہوئی ہے تو پھر اس کے ساتھ نماز نہیں ہوگی، اور اگر 1/4 حصہ سے کم لگی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ نماز ہو جائے گی۔ میں اس کی سمپلی مثال دیتا ہوں۔ ہمارا یہ بازو ہے، یہ ہماری کوہنی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، کلائی ہے۔
हमारी कलाई यहां से लेकर यहां तक मिसाल के तौर पर यह है 8 इंच। 8 इंच का आप 4 कर लें तो हर हिस्सा 2-2 इंच का बनेगा। अगर निजासत खफीफा ऐसी है कि वो 2 इंच या 2 इंच से ज्यादा लगी हुई है हमारी कलाई पर, तो फिर नमाज नहीं होगी, और अगर इससे कम लगी है तो नमाज हो जाएगी। एक खातून है, उन्होंने दुपट्टा ओढ़ा हुआ है, दुपट्टा 4 यूं समझे कि दुपट्टा 2 मीटर का है। 2 मीटर के दुपट्टे की अगर हम हिस्से कर लेते हैं तो आधा मीटर इसके 4 हिस्से बन जाएंगे। अगर नजासत खफीफा आधा मीटर पर लगी हुई है या आधा मीटर से ज्यादा लगी हुई है, अब कहते हैं कि नमाज नहीं होगी, और अगर उससे कम लगी हो तो फिर नमाज हो जाती है। इसी के साथ एक और मसला भी समझ लें जो इसी से रिलेटेड है, वो ये कि नजासत हकीकिया जिस्म पर या कपड़े पर लगी हुई है, या आप किसी जगह पर रहते हैं, आपके टेबल पर लगी है, आपकी चेयर पर लगी है, आपके बेड पर लगी है, आपके किसी कपड़े पर लगी है, तो उसको साफ करने के लिए 2 शर्तें हैं। नंबर 1, पहली शर्त यह है कि जिस जगह निजासत लगी हुई है उस जगह से निजासत को जायल कर दे, उसको रिमूव कर दे। वहां से यहाँ कोई नजासत लगी हुई थी, सबसे पहले आपने उस नजासत को रिमूव कर दिया। और दूसरी बात कि आपने रिमूव करने के बाद उस जगह को अच्छी तरह धोना भी है। इससे नजासत हकीकिया ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी और कपड़ा और जिस्म पाक हो जाएगा। ये जो हमने दूसरी बात कही कि उसको फिर अच्छी तरह धोना जरूरी है, तो उसको अच्छी तरह धोने के लिए भी 2 चीजें देखी जाए। नंबर 1, बाज चीजें ऐसी होती हैं कि जिस पर नजासत लगे तो नजासत उसमें रच बस जाती है, वो नजासत को चूस लेती है। मसलन कपड़ा है, कपड़े पर नजासत लगती है तो कपड़ा उस नजासत को चूस लेता है। अब अगर हमने किसी कपड़े पर नजासत गलीजा लगी है, हमने उसको साफ करना है, तो उसको साफ करने के लिए 2 काम करें। नंबर 1, नजासत को उतार कर 3 बार धोएं, और नंबर 2, हर बार हमने उसको निचोड़ना भी है। मिसाल के तौर पर ये कपड़ा था, उस पर लगी हुई थी, आपने उसको धोया, धोने के बाद निचोड़ा, फिर धोया, फिर निचोड़ा, फिर धोया, फिर तीसरी बार बड़ी कुव्वत के साथ आपने उसको निचोड़ दिया, तो आपका ये कपड़ा पाक हो जाएगा। तो ऐसी चीजें जिनको निचोड़ा जा सकता हो उनको हर मर्तबा पानी के साथ निचोड़ना जरूरी है। बाज चीजें ऐसी होती हैं जिनको इंसान निचोड़ नहीं सकता। मिसाल के तौर पर ये हमारा कालीन है, इसको निचोड़ा नहीं जा सकता, तो अब इसको पाक कैसे किया जाए? उसका तरीका यह है कि जिन चीजों को निचोड़ा ना जाता हो, मिसाल कालीन है, आप इसको उठा के इस पर अच्छी तरह बहुत ज्यादा पानी इतना बहा दें, अच्छी तरह रगड़ के मालूम हो जाए कि और आपका इत्मीनान हो जाए कि नजासत दूर हो चुकी है, तो ये कालीन पाक हो जाएगा। और दूसरा तरीका यह है कि अगर इतना पानी आप नहीं बहाते, लेकिन आपने उस कालीन को मिसाल के तौर पर दीवार के साथ खड़ा किया, जिस जगह पर नजासत थी आपने उसको धोया, धोने के बाद उसको वहीं पर खड़ा रखा, वहां से पानी निचोड़ना बंद हो गया, आपने फिर धोया, फिर पानी निचोड़ना बंद हो गया, आपने तीसरी मर्तबा धोया, जब पानी निचोड़ना बंद हो जाए अब कालीन पाक हो जाएगा। नंबर 3, बाज मर्तबा ऐसा है कि कालीन फर्श के साथ बिल्कुल चिपका हुआ है और आप उसको वहां से उखेड़ नहीं सकते, या बाज मर्तबा किसी जगह पर ऐसा बेड के ऊपर है कि वो उसको आप उखेड़ नहीं सकते, रिमूव वहां से नहीं किया जा सकता, तो उसको धोने का तरीका वो ये है कि आप किसी केमिकल के जरिए या आप किसी पेट्रोल के जरिए उसको इतनी मर्तबा अच्छी तरह धो लीजिए और ऊपर को साफ कर लीजिए कि आपका इत्मीनान दिल हो जाए कि ये चीज अब पाक हो चुकी है। चूंकि आप वहां से उखेड़ नहीं सकते, इसलिए उसको इतनी मर्तबा आप पेट्रोल के साथ या इसी तरह किसी केमिकल के साथ धो ले कि आपका दिल मुतमईन हो जाए कि अब ये चीज पाक हो चुकी है, तो अब वो कालीन जो जमीन के साथ फिक्स हो चुका है ये पाक समझा जाएगा। और बाज वो चीजें हैं जिनका ताल्लुक निचोड़ने के साथ नहीं है, जिनका ताल्लुक रगड़ के साथ है। ये शीशा है या इसी तरह किसी के पास जो होती है छुरी है, ये ऐसी चीजें हैं कि जिनको पोंछा जा सकता हो, जिनको रगड़ा जा सकता हो। जूता है, जूते के नीचे नजासत लग गई है, अब उसका हुक्म यह है कि आप उसको अच्छी तरह से रगड़ के साफ कर लें तो वो चीज पाक हो जाएगी। यहाँ पर नजासत लगी हुई थी,
ہم نے کسی کپڑے کے ذریعے بہت اچھی طرح اس کو صاف کر لیا تو یہ چیز صاف ہو جائے گی. کسی کا جوتا تھا, جوتے کے اوپر نجاست لگی تھی تو اچھی طرح اس نے زمین کے ساتھ رگڑ لیا تو یہ پاک ہو جائے گی. پانچویں اور آخری بات دعا, سونے کی دعا. آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے, اللہم بسمک اموت و احیا, اللہم بسمک اموت و احیا. صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس دعا کو نقل کیا ہے, اے اللہ میں تیرا ہی نام لے کر سوتا ہوں اور تیرا ہی نام لے کر اٹھتا ہوں. تو جب ہم سونے لگیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سوتے وقت یہ دعا پڑھ لیا کریں. آج کے سبق کی 5 جز مکمل ہو گئے. قرآن مجید, حدیث مبارک, عقیدہ, مسئلہ اور دعا. انشاءاللہ العزیز اگلے ایپیسوڈ میں ہم دوسرا سبق سٹارٹ کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.